أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أهلها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آغاز ویڈیو میں حسب سابق آپ سب سے اپنی صحت و سلامتی، اپنے اہل خانہ کی صحت و سلامتی اور تمام اہل ایمان میں سے جو مریضان ہیں، بالخصوص کل ثانیہ راول پنڈی کے جو زخمی ہیں، ان کی صحت و سلامتی کے لیے دعائے صحت کی التماس، اور تمام شہدائے ملت اسلامیہ اور جن ان میں سے جو موحدین اور محبان قرآن و اہل بیت دنیا سے جا چکے، ان کی بلندی درجات اور دعائے مغفرت کی التماس۔ محترم سامعین، نہایت دل شکستہ صورتحال کہ جب کل بروز جمعہ جامعہ مسجد ختیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا میں ایک دل سوز اور دل شکن واقعہ رونما ہوا، اور ایک بار پھر پیروکاران مکتب اہل بیت کو ان کے خون سے نہلا دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ بھی اسی وقت جب وہ حالت سجدہ میں تھے، نماز جمعہ جیسا فرض ادا کر رہے تھے اور رب العالمین کے آگے حالت عبادت میں تھے۔ محترم سامعین، اس واقعہ کی مذمت تو جتنی کی جائے کم ہے، یا ان جیسے دہشت گردانہ کارروائیاں جو ہوتی ہیں، لیکن ان کے اسباب اور عوامل پر جب تک حکومت وقت، ہمارے ادارے سیریسلی توجہ نہیں دیں گے، اس وقت تک یہ واقعات کنٹرول کرنا ناممکن تو نہیں لیکن مشکل ہے۔ جب تک ہم اپنے اندرونی اختلافات کو ایک دوسرے کے خون سے ہولی کھیلنے کا جواز بناتے رہیں گے اور اندرلے کھاتے ایک دوسرے کے خلاف تکفیری اذان کی پشت پناہی کرتے رہیں گے، تب تک یہ معاملہ، اور کانفرنسوں میں ہم ایک دوسرے کو بھائی بھی بولیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گے بھی اور ایک دوسرے کے ساتھ سارے معاملات بھی ہوں گے، تو یہ سلسلے چلتے رہیں گے۔ دوسری طرف فتنۃ الخوارج کے دہشت گرد جو بالخصوص افغانستان سے آشیرواد حاصل کر کے وطن عزیز میں ان دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث ہیں، ان کی سرکوبی، اور وہ تو ظاہر ہے کہ ہمارے الحمدللہ سیکیورٹی فورسز کے جوانوں اور اداروں کے جوانوں نے سرکوبی کا معاملہ شروع بھی کیا ہے، اور اس کو انجام تک بھی وہی پہنچائیں گے۔ اور اس ضمن میں آپ سب سے گزارش ہے کہ اس نازک صورتحال میں جو وطن عزیز کو درپیش ہے، ایک طرف بھارت جیسا ازلی دشمن، دوسری طرف افغانستان جیسا جو کل تک ہمارا بھائی بنا ہوا تھا، اور جن کو پاکستان نے ایک عرصہ دراز تک حق میزبانی نہیں صرف ادا کیا بلکہ ایک بھائی ہونے کا حق ادا کیا، آج بدقسمتی سے وہ بھی ہمارے بدترین دشمنوں کی صف میں کھڑا ہوا ہے اور دہشت گردی کو پروموٹ کر رہا ہے۔ تو ہمیں اپنے اس نازک صورتحال میں اپنے اداروں اور اپنی سیکیورٹی فورسز کا مکمل ساتھ دینا چاہیے اور ان کے لیے دعا گو بھی رہنا چاہیے۔ ایک افسوسناک امر کل راولپنڈی میں پیش آیا، اور اس پہ وہ جیسے کہتے ہیں نا، زخموں پہ نمک چھڑکنا یا جلتی پر تیل ڈالنے کا کام ہمارے میڈیا نے کیا، اور اس پنجاب میں بسنت کے فیسٹیول نے کیا۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ میڈیا کا کردار کبھی یہ تھا کہ جیسے اس طرح کا گسانیہ ہوتا تھا کسی بھی مسلک کی عبادت گاہ پر، مسجد امام بارگاہ پر کوئی ایسا ہوتا تھا، تو اس کو نہ صرف سخت الفاظ میں مذمت کی جاتی تھی بلکہ میڈیا والے اپنے لوگوں کالے کر دیتے تھے اور کالی پٹیاں چلنی شروع ہو جاتی تھی۔ لیکن کل دیکھیے، بے حسی دیکھیے اس میڈیا کی کہ ایک طرف اوپر ناچ گانے بسنت کے حوالے سے چل رہے ہیں اور نیچے پٹیوں میں چل رہا ہے کہ جی اس طرح سے خود کا حملہ ہوا ہے اور ہلاکتوں کی اطلاع ہے اور یہ وہ، اور جیسے ہی یہ چیزیں کنفرم ہو گئیں، شہادتیں بھی کنفرم ہو گئیں، تب بھی گاہے بگاہے جناب اسپیشل ٹرانسمیشنز جاری نہیں، ناچ گانا جاری رہا، عام لفظوں میں کہیں تو کنجر خانہ جاری رہا، اور شور و غل بسنت کا جاری رہا، اور مظلومین کی چیخ و پکار کہیں اسی بو کاٹا اور بسنت فیسٹیول کی صداؤں میں دب کے رہ گئی۔ اب سمجھ نہیں آتی کہ ان شہادتوں پر انا للہ پڑھی جائے یا
میڈیا کے اور سوسائٹی اور معاشرے کے اس بے حسی والے کردار پر انا للہ پڑی جائے۔ بہرکیف ہم التجا ہی کر سکتے ہیں اور امید ہی کر سکتے ہیں کہ حکومت وقت جو ہے اس ضمن میں اپنے ان بھائیوں کے جن کے گھر اجڑ گئے، جن کے جوان بچے، جن کے نو عمر بچے، جن کے بزرگ اس سانیہ میں شہید ہو گئے، ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کے طور پہ اب بھی کم از کم جو بقیہ 1 دن 1.5 دن کا یہ فیسٹیول ان کا رہ گیا ہے اسی کو مؤخر کر دیں۔ سننے میں آیا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ جو ہیں انہوں نے اپنی تقریبات منسوخ کر دی ہیں، لیکن بسنت جو ہے منانے پہ کوئی وہ نہیں ہے، اور اسی طرح چھتوں سے شور و غل کی صدائیں اور ناچ گانے اور جناب گانوں کی آوازیں اور یہ وہ، اب اس کو بے حسی نہ کہا جائے یا اس پہ جلا کوڑا نہ جائے تو کیا کیا جائے۔ بہرکیف جہاں ہم اس چیز کا رونا رو رہے ہیں یہاں پھر ہم ان تکفیریوں کی مذمت کرتے ہیں کہ جو سوشل میڈیا پہ آ کر اس واقعے پر خوشی کا بھی اظہار کرتے رہے اور جناب بڑی خوشی سے ایک دوسرے کو اطلاع دیتے رہے۔ دیکھیں، جو متشدد ذہن ناسبی یا تکفیری گروہ ہے وہ تو ازل سے ہی پیروکاران قرآن و اہل بیت کا دشمن ہے، یا ان کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، یوں کہہ لیجئے۔ اس کی کچھ اسباب بھی ہیں، اور بدقسمتی سے کچھ اسباب ہم خود ان کے ہاتھوں میں دیتے ہیں۔ اسباب کہہ لیں یا جواز کہہ لیں، کچھ جواز ہم خود ان کو مہیا کرتے ہیں تاکہ وہ متشدد تکفیری ٹولہ جو ہے وہ اپنے نوجوانوں کی برین واشنگ کر سکے، اپنے نوجوانوں کو گمراہ کر سکے اور اپنے نوجوانوں کی جنت اپنے تئیں کنفرم کر سکے کہ دیکھو یہ لوگ کس حد تک کے گستاخ ہیں، یہ لوگ کس طرح سے تمہارے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، امہات المومنین اور دیگر مقدسات پر حملہ آور ہوتے ہیں، کس طرح سے ان کی توہین کے مرتکب ہوتے ہیں، اور کس طرح سے یہ سر عام اس مکمل اور کامل کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو ناقص باذ اللہ یا تعریف شدہ کہتے ہیں۔ تو یہ سارے جواز جو اب ان کو مہیا کرتے ہیں، اور جس طرح سے مراسیوں کی طرح جاہل خطبہ اور ذاکرین ممبروں پر آ کر توہین مقدسات اہل سنت کرتے ہیں، ٹونٹے مارتے ہیں، کبھی جنگ احد کا وہ بنا کر جناب وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی جنگ جمل کے اختلافات، کبھی امامت اور خلافت کے اختلافات، کبھی فدق کے معاملات۔ دیکھیے، آپ لوگوں کو یہ چیز شاید واہ واہ کرنے کے جواز دیتی ہو، لیکن تکفیری ٹولے کو یہ آپ کے خون سے ہولی کھیلنے کا جواز مہیا کرتی ہے۔ آپ لوگوں کو یہ چیز کیوں نہیں سمجھ آتی؟ اختلافات کیا ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے نہیں کیے؟ کیا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا امامت اور خلافت کے معاملے میں بقول کتب اہل سنت 6 ماہ تک اختلاف نہیں رہا خلیفہ اول سے؟ 6 ماہ تک تو وہ بھی مانتے ہیں، اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ جناب مولا علی علیہ السلام نے بیعت نہیں کی۔ جی، تو کیا وہ 6 ماہ اختلافات کی وجہ سے بیعت نہیں کی یا کوئی اور وجہ تھی؟ اختلافات تھے۔ اسی طرح جمل کا معاملہ ہو، صفین کا معاملہ ہو، اختلافات تو بہرحال موجود تھے جس سے نہ کوئی شیعہ انکار کر سکتا ہے نہ سنی، لیکن امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سنت اور سیرت بھی تو موجود ہے، اس سے پھر انکار کیوں کرتے ہو؟ کیا امیر المومنین نے ہمیں اپنے مخالفین کے ساتھ علمی اختلاف پیش کرنے کا، یا امیر المومنین کی سائیڈ پہ کھڑے ہونے کا، یا امیر المومنین کو حق کہنے کا یہ طریقہ کار سکھایا ہے کہ جب تک تم میرے مخالفین یا میرے مد مقابل آنے والوں کہ جناب شجرہ نسب کے اوپر انگلیاں نہیں اٹھاؤ گے، مغلظات نہیں بکو گے، اور خاص کر امہات المومنین جو نص قرآنی سے ہماری مائیں ثابت ہے ان کے بارے میں وہ گھٹیا اور شرمناک ترین گفتگو نہیں کرو گے کہ جو ایک غیرت مند انسان اپنی دشمن کی ماں کے بارے میں نہیں کر سکتا، تمہاری شیعت مکمل نہیں ہوگی، تم میرے شیعہ نہیں ہو۔ کہاں لکھا ہے یہ لفظ؟ اور اگر کہیں لکھا ہے تو پھاڑ دو، یقین کرو گے علی کی تربیت نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی کتاب میں اس طرح کی تربیت لکھی ہے تو اس کو پھاڑ دو، دیوار پر دے مارو۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جو رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی وسیع اور شاگرد خاص ہیں، ان کے ہاں سے ان کے گھر سے تربیت نہیں مل سکتی میرے بھائیوں، ملنی ہوتی تو سب سے پہلے امیر المومنین یہ تربیت اپنے فرزندوں کو دیتے، اپنے جناب اس وقت کے ساتھیوں کو، جناب ابو ذر، جناب سلمان، جناب مقداد کو دیتے، جناب عمار کو دیتے، لیکن نہیں، امیر المومنین اپنے طرف سے لڑنے والے، جانوں کے نذرانے دینے والے سپاہیوں کو بھی ایک خطبے میں یہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے بارے میں یہ پسند نہیں کرتا کہ تم مخالفین کو گالیاں بکنا شروع ہو جائے۔ تو جہاں ہم دوسرے اسباب کی طرف نظر کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ ہم ان اسباب کو جو ہمارے اپنے ممبروں سے، اور آج سوشل میڈیا کے دور میں ہمارے اپنے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے جو جواز ان کو مہیا کیے جاتے ہیں
یہ کتنی خاموش طریقے سے یہ چیزیں، اور ہم جب اس پہ بات کرتے ہیں تو ہمیں یہاں وہابی ایجنٹ کہا جاتا ہے جی، یہاں ہماری شیعت پہ انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، یہاں ہمیں طرح طرح کے القابات سے نوازا جاتا ہے جس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ میں آج کل نہایت تکلیف میں مبتلا ہوں، میرے پیر کی انگلی پر ایک زخم ہوا جو ڈائبٹیز نیوروپیتھی کی وجہ سے دن بدن شدت اختیار کرتا گیا، اس لیے آپ سب سے خصوصی دعائیں صحت کی التماس کرتا ہوں۔ تو ہمیں ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ دیکھیے کہ جب آپ سوشل میڈیا پہ تھم نیل ہی آپ کا ایسا خطرناک ہوگا، دیکھیں ہم ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کرتے ہیں کہ جو رسول اللہ خاتم الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو آپ کے نزدیک رتبہ اور مقام جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام اور دیگر اہل بیت اور ائمہ اہل بیت کا ہے، وہی برادران کے ہاں بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام و مرتبہ، عزت و حرمت جناب شیخین کی ہے، امہات المومنین کی ہے اور دیگر صحابہ کرام کی ہے۔ جیسے آپ اس چیز کو قطعاً برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے حوالے سے، ان کی والدہ ماجدہ کے حوالے سے یا اہل بیت میں سے کسی فرد کے حوالے سے کوئی نازیبا یا گھٹیا جملہ کہے تو جیسے آپ کا دل زخمی ہوتا ہے، آپ کی روح زخمی ہوتی ہے، ویسے برادران کے ہاں بھی یہی معاملہ ہے۔ آپ اس چیز کو کیوں نہیں سمجھتے؟ اور فتنے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی قتل سے بڑا جرم قرار دیا ہے۔ جیسے جناب سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کے حوالے سے آپ ہلکی سے ہلکی بات کو بھی گستاخی سمجھتے ہوئے آپ کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، ویسے جناب ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، عنہا کے حوالے سے اور دیگر امہات المومنین کے حوالے سے برادران کے بھی جذبات مجروح ہوتے ہیں، دل زخمی ہوتے ہیں۔ اب اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ اب اس سے دو کام ہوتے ہیں۔ ایک تو جیسے میں نے آپ سے عرض کی کہ یہ یاری جیسے فتنے اور دیگر، جیسے وہ آبدی کینیڈا میں جا کے شہر یار آبدی صاحب کو جناب شیعت کا دفاع ایسا یاد آیا ہے کہ اس کے تھم نیل لیا پڑھ لیں۔ ہم نے ایک ویڈیو میں تھم نیل ان کے دکھائے، یہ اسفانی گروپ کے، یہ یاری کے، یہ آبدی صاحب کے سرکار کے، کہ یہ تھم نیل ہی جو ہے شیعت کے خلاف ایک بہت بڑا جواز فراہم کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، ایک طرف تو یہ تکفیری جو ہیں ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں اپنے نوجوانوں کی برین واشنگ کے لیے، جی ان کو بتاتے ہیں کہ جناب ان کا خون مباح ہو چکا ہے کیونکہ یہ گستاخان امہات المومنین ہیں، یہ گستاخان صحابہ کرام ہیں، اور یہ جناب تاریخی اختلافات کی بنیاد پر شجرہ نسب تک پہنچ دیتے ہیں، صحابہ کرام کے شجرہ نسب تک پہنچ جائیں گے، امہات المومنین کے حوالے سے گری ہوئی باتیں کریں گے۔ اس لیے وہ اپنے نوجوانوں کو کہتے ہو کہ غیرت کھاؤ، شرم کھاؤ۔ اس طرح سے وہ ان کے جذبات ابھار کے کسی کو خودکش حملوں کے لیے، کسی کو کسی قسم کی دہشت گردی کے لیے تیار کرتے ہیں۔ دوسری طرف کیا ہوتا ہے؟ دوسری طرف جو غیر شیعہ ہمارے بھائی ہیں، برادران ہیں، ان میں جو معتدل افراد ہیں، معتدل مزاج کے افراد ہیں کہ جو بہرحال کسی بھی اس طرح کے موقع پر اپنے اہل تشیع بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، آج ان کی اکثریت یہ یاری فتنے کی ویڈیوز اور اس کے کلپ جو وائرل ہوتے ہیں ان کو دیکھ دیکھ کے خاموش ہو گئی۔ اب وہ تکفیری ٹولے کی طرح ہمارے یعنی شیعہ کے خون کو مباح تو قرار نہیں دے سکتے، لیکن خاموش ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یار اس کا مطلب ہے کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ان کے اپنے کرتوت ہے، نہ اس طرح کی بکواسیات کو پروموٹ کریں، سنیں، اختلافات کو اختلافات کی حد تک رہنے دیں۔ تو یہ آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں کہ جو ممبروں سے جاہل، یہ جیسے علوی بھاگا ہوا ہے، یہ کیا کر کے بھاگا فدق کے نام پر، اور اس کو کیا کیا ملا آپ خود سوچئے۔ باہر کی نیشنلٹیاں ملی، باہر کی میزبانیاں ملی، باہر کے کھابے کھا رہا ہے، باہر جناب کسی کے خرچوں پہ کبھی کسی ملک پہنچا ہوتا ہے، کبھی زیارتوں پہ اس کی تو جناب دنیا جو ہے وہ بلے بلے ہو گئی۔ آپ اس چیز کو سوچئے، خدا کے واسطے سوچئے، یہ اپنی واہ واہ کے لیے، اپنی مجالس کی بکنگ کے لیے، اپنی پروموشنز کے لیے، یہ یاری جو خبیث ہے، جو جھوٹا مدافع شیعہ بنا، اس کا شیعت سے دور دور، اس کو لانچ اس لیے کیا گیا میرے بھائیو، آپ کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ سرعام قرآن کو بیٹھ کے ناقص کہنے والا، معاذ اللہ، سرعام امہات المومنین کی کردار کشی کرنے والا، یہ پلیٹ فارم اس کو دیا کیوں گیا؟ آپ کبھی سوچیں تو صحیح۔ اسی لیے دیا گیا ہے کہ ایک سائڈ سے کافر کافر شیعہ کافر کے نعرے جاری تھے، لیکن دوسری سائڈ پہ مجتہدین اس چیز کی ہمیں اجازت نہیں دیتے تھے اپنے مقلدین کو کہ وہ بھی پلٹ کے کسی کو کافر کہے۔ تو استعماری طاقتوں نے جناب ایک ایسا بندہ ڈھونڈا، افغانی النسل، یہ بھی تو ایک افغانی دہشت گرد کے روپ میں بیٹھا، یہ دہشت گردی، علمی دہشت گردی پھیلا رہا ہے نا، اور یہ کیا کر رہا ہے؟ تو انہوں نے ایک ایسا بندہ ڈھونڈا کہ جو فارسی میں بھی علمی طور پہ چھتر کھا چکا تھا، عربی میں بھی جناب اپنا چینل کھول کے وہاں سے علمی طور پہ چھترول کروا چکا تھا۔ تو انہوں نے ہندوستان اور پاکستان کے شیعوں کے جذبات دیکھتے ہوئے اس خبیث کو لانچ کیا۔ اس خبیث کی ذمہ داری یہ لگائی کہ کھل کے جناب کھل کے کہو کہ ہم شیعہ، ہم قرآن کو مکمل نہیں مانتے، ہم شیعہ، ہم جناب
ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سمیت دیگر امہات المومنین کے کردار کے حوالے سے کھل کے استغفار بات کریں گے. ہم جناب شیخین کے بارے میں کہیں گے کہ آؤ ان کا اسلام ثابت کرو، حالانکہ 2 منٹ کا کام ہے. اختلافات اپنی جگہ ہیں. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بعد از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے معیار حق تھے اور رہیں گے، وہ اپنی جگہ چیز ہے. لیکن جناب شیخین کا اسلام ثابت کرو، اسلام ثابت کرو، میں تو حیران ہوتا ہوں ان سنی اسکالرز پہ کہ جو گھنٹوں اس سے الجھتے ہیں. یہ تو 2 منٹ کا کام ہے، نہج البلاغہ سے اسلام ثابت ہو جاتا ہے. ایمان کا واسطہ، ایمان کا تعلق ان کے باطن اور اللہ سے ہے. اور یا امیر المومنین علیہ السلام کے اوپر کئی سوالات معاذ اللہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اگر وہ اسلام ہی ان کا باقی نہیں تھا رہا تو کس لیے آپ ان کو مشورے دیتے رہے اور ان کی 3 حکومتوں کا آپ نے سامنا کیا اور اس میں خاموشی. جبکہ امام کا تو کام ہی یہ ہے کہ جب اسلام کو خطرے میں دیکھے تو فرد واحد بھی ہو، اس کے پیچھے کوئی بھی نہ ہو، تو وہ اپنی جان کا نذرانہ دے کر اسلام کو بچائے. تو جہاں اسلام پر بقول یاری اور یاری جیسے خبیث فتنوں کے اسلام پر پہلے 3 خلفاء وہ آ گئے کہ جن کا اسلام ہی ثابت نہیں، تو امیر المومنین کی خاموشی کو آپ جسٹیفائی کیسے کریں؟ تو میرے بھائیوں ابھی بھی سنبھل جاؤ، ان کا بائیکاٹ کرو، ان کی واہ نہ کرو. یہ نہیں کہ صرف اپنی جانیں بچانے کے لیے، علمی طور پہ بھی بارگاہ اہل بیت سے بھی آپ لوگ جو ہو کبھی بھی شفاعت کے حقدار نہیں بن سکتے کہ آپ معاشرے میں دیگر برادران اسلامی کے مقدسات اور بزرگان کی توہین کر کے فتنے پھیلاؤ، ان کی دل آزاریاں کرو. جی کافر کافر کے نعروں کو جناب جسٹیفائی کرو کہ جناب صحیح، اللہ معاف کرے. یعنی میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ معتدل مزاج برادران جو اہل سنت ہیں وہ بھی سوچیں گے نا، مطلب ہے کہ یار صحیح ہے، انہوں کافر کیا جاتا ہے، تو بہت گستاخ ہے. خدا کے واسطے اس چیز سے بچو. ائمہ اہل بیت کی سنت اور سیرت تو دیکھو. وہ تو قاتلوں کو شربت کے جام پلانے والے، قاتلوں کو جناب کھانا کھلانے والے. امام جو ہیں وہ خون کے پیاسے نہیں ہوتے بھائی، ہدایت کے پیاسے ہوتے ہیں. اختلافات ہیں، بالکل ہیں اور رہیں گے. نہ کوئی شیعہ اس کو ختم کر سکتا ہے، نہ سنی، جتنے مرضی مناظرے کر لو. لیکن اختلافات کی آڑ لے کر امہات المومنین کے حوالے سے خاص کر ایسی گفتگو کرنا، کیا نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں نہیں ہے امہات المومنین تھی؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل آزاری کا باعث نہیں ہے خبیث یاری کے وہ الفاظ بنتے جو اس نے اپنی ایک ویڈیو میں نہایت گرے، ہم تو اس کو دہرا بھی نہیں سکتے. کیا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام یہ چاہیں گے کہ ان سے منسلک گروہ جو ہے وہ تاریخی اور علمی اختلافات کی آڑ لے کر چڑھ دوڑے، جبکہ امیر المومنین کو جذرب لگتی ہے؟ تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اپنی وصیت میں جناب حسنین کریمین علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ خبردار ایسا نہ ہو کہ امیر المومنین قتل ہو گئے، امیر المومنین قتل ہو گئے، یہ کہہ کہ تو مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنا شروع کر. تو جہاں ہم ان کی مذمت کرتے ہیں، حکومت وقت اور اپنے اداروں سے التماس کرتے ہیں کہ اس تکفیری ٹولے کا جناب سد باب کیا جائے، ان کو نکیل ڈالی جائے، وہاں ہم آپ محدین اور محبان قرآن و اہل بیت سے بھی التماس کرتے ہیں کہ خدا کے واسطے یاری خبیث فتنہ اور جتنے بھی شرارتی اور جن کے جناب کمائیوں کا ذریعہ یہ علمی مباحثے اور مناظرے انہوں نے بنایا ہوا ہے اور جھوٹے مدافع شیعت بنے، ان سے بچیں. یہ آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں. آپ کو نہیں پتا ان کے تھم نیلز یا ان کے جناب اس طرح کی گھنونی اور شرمناک گفتگوں کے اثرات جو ہے وہ کتنی دیر تک بھگتتے رہے. اور پھر کہا جاتا ہے کہ جناب یاری کی وجہ سے شیعہ قتل، کیا یاری کے منظر عام پہ آنے سے پہلے شیعہ قتل نہیں؟ بھائی شیعہ 1400 سالوں سے قتل ہو رہے ہیں. یہ کیا عقل مندی ہے کہ ایک جگہ آگ لگی اور ہم جناب اس پہ یہ کہہ کے تیل ڈالتے جائیں کہ یار آگ تو پہلے کی لگی ہے، ہم نے تھوڑی لگائی ہے، تو ہم تھوڑا سا تیل ڈال دیں گے تو کیا؟ یہ بھی کچھ جواز ہے، یہ بھی کچھ جسٹیفیکیشن ہے کہ یاری سے پہلے اگر شیعہ جناب پھر بھی قتل ہو رہے تھے، دھماکوں میں شہید ہو رہے تھے، تو جناب یاری نے آ کے ایسا کون سا جرم کر دیا ہے؟ اور بھائی ایک آگ ایک جگہ لگی ہے، آپ کا اور میرا کام اس آگ کو بجھانے میں صحیح اور کوشش کرنا ہے، بھلے بجھے نہ بجھے، اپنے تئیں کوشش کرنا ہے، یا اس میں جلتی پہ مزید تیل ڈالنا ہے، یہ آپ خود سوچیں. تو بہرحال ہم مذمت کرتے ہیں، جہاں ہم میڈیا کی مذمت کرتے ہیں، جہاں ہم اس تکفیری دہشت گردوں کی کہ جو جناب مسجدوں میں امام بارگاہوں میں جا کر پھٹتے ہیں اور اپنے تئیں اپنے زوم میں جنتیں کنفرم کرتے ہیں، وہیں ہم اس طرح کے یاری جیسے گھٹیا کرداروں کی بھی مذمت کرتے ہیں اور قائدین اور کابرین ملت تشیع پاکستان سے بھی التماس کرتے ہیں کہ خدا کے واسطے کچھ لب کشائی کر لیا کریں، صرف جنازے پڑھنے تک اور افسوس اور اظہار مذمتوں تک نہ رہیں، ان کا سد باب کریں. جو پاکستان میں یاری الذہن بندے ہیں اور جیسے یاری ہے سر عام کھل کر فتویٰ ایک دے مشترکہ کہ یاری ملعون کا کسی قسم کا کوئی تعلق اور واسطہ تشیع سے نہیں ہے، اور اس جیسے جتنے بھی خبیث کتب اور ذاکرین امت میں رکھنا ڈالتے ہیں مقدسات اہل سنت کی توہین کر کے، ان کا بھی کوئی واسطہ نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام شہداء کے درجات بلند فرمائے
اور اللہ تعالیٰ زخمیوں کو جلد صحتیابی عطا فرمائے، شفائے کاملہ دے، اور شہداء کے جو لواحقین ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔